آپ لوگ بھی پریگنسی میں کبھی یہ غلطی نہ کیجیے گا، کیونکہ میں کر چکی ہوں اور میں اب بہت زیادہ پچھتا رہی ہوں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو جناب آج کا ولاگ میں سٹارٹ کرتی ہوں یہاں سے، اور کچھ باتیں بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ تو بات کی طرف آتے ہیں، جو ہمارا امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے اس پہ آتے ہیں۔ اچھا، میری جو پریگنسی تھی نا لاسٹ ٹائم جب ہوئی تھی، تو میں نے بہت زیادہ کیئر کی تھی، بہت زیادہ۔ تو سب یہ کہتے تھے، ڈاکٹر لوگ تو یہ کہتے تھے کہ جو ہے نا آپ کا جو بلڈ پریشر ہے نا وہ ہائی ہوا ہے۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ میں نے ان دنوں میں جو مسٹیک کی تھی تو سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے۔ اچھا، مجھے نا تقریباً جب 8 منتھ لگا تھا نا، تو میرا کچے چاول کھانے کا بہت بہت زیادہ دل کرتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ کچے چاول جتنے زیادہ میرے آگے رکھے جائے نا، میں سارے کھا جاؤں گی۔ تو مین کے اس سے پتہ ہے آپ کو خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ مجھے آئرن کی ڈرپس وغیرہ بھی لگ رہی تھی، تو میں نے نا کیا کیا کہ میں نے کچے چاول نا روز کھانے کرنے، کوئی دن رات کو سوتے ٹائم بھی، صبح اٹھتے ٹائم بھی۔ تو بہت زیادہ دل کرتا تھا کچے چاول کھانے کا، کبھی دل کرتا تھا مٹی کھانے کا۔ تو اکثر میری جو فرسٹ پریگنسی تھی نا، اس میں میرا کچھ بھی کھانے کا دل نہیں تھا کرتا، بس ٹھیک نارمل روٹین کے ساتھ میں جو بھی کھاتی تھی۔ لیکن اس دفعہ میری پریگنسی میں میرا نا کچے چاول کھانے کا دل کرتا تھا۔ میں نے کوئی گرم چیزیں بھی نہیں تھی اتنی کھائی کہ میں کہہ سکتی ہوں کہ بیبی کی ڈیتھ ہو گیا یا بلڈ پریشر آئی ہوا ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ ایک دفعہ نا ہمارے گھر میں چاول پڑے ہوئے تھے، تو میری مدر ان لا کیا کرتی ہیں کہ اکثر نا چاولوں کو دوائی لگا کے رکھتی ہیں کہ کوئی کیڑا نہ آ جائے بیچ میں نا، تو کوئی گولیاں پھینک دیتی ہیں اس میں، تو پھر وہ اچھی طرح دھو کے نا پھر پکاتی ہیں۔ اچھا، مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہوا کہ جس دن میں نے نا وہ تھوڑے سے کھائے تھے نا، تو اس کے بعد میرے پیٹ میں درد پڑی۔ جو لاسٹ ٹائم میں نے کھائے تھے نا، میں نے تھوڑے سے کھائے تھے، اس ٹائم مجھے نا اتنی سخت پیٹ میں اور معدے میں درد ہوئی، تو میں نے اگنور کر دیا۔ پھر مجھے اگلے دن پھر دوبارہ سے وہی پین دوبارہ ہوئی نا۔ میں نے کچے چاول کھا لیے تھے اور مجھے اس میں سے نا دوائی کی اسمیل بھی آ رہی تھی۔ اکثر ہم پیٹیاں وغیرہ کھولیں نا پرانی، تو اس میں ہماری مائیں وہ وائٹ کلر کی گولیاں پھینکتی تھی، تو پتہ ہے اسمیل آتی تھی۔ تو ان چاولوں میں سے مجھے ویسے اسمیل آتی، آپ بھی بولیں گے یار یہ بچی تھی جو اس طرح کی حرکت کی ہے۔ اچھا، میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، میں نے دھو کے کھا لیے۔ تو میں نے دھو کے کھائے، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ چاول جب میرے اندر چلے گئے نا، وہ مجھے کہیں سوٹ نہیں کیے۔ تو اس کے بعد مجھے پینس لگ گئی تھی، تقریباً 3-4 دن پینس لگی تھی۔ تو میں کہتی تھی ویسے ہی میں نے جب اپنی کزن سے پوچھا نا، کیونکہ وہ میرے سے بڑی تھی اور سیانی مچور تھی نا، تو میری امی کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے، میری بہن بھی نہیں تھی۔ تو کبھی اس طرح کی باتیں میں نے اپنی ساس سے ڈسکس نہیں تھی کی ہے کہ پین ہو رہی ہے۔ وہ تو کہتی تھی تمہیں 9 مہینے ہی پین رہتی ہے، تم تو 9 مہینے بھی ماں رہتی ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے دوائی وغیرہ لی، اور کوئی نہیں، 3 دن کے بعد نا میں نے کیا کیا کہ آم کا جوس بنا کے نا وہ پیا کہ معدے کو تھوڑا ٹھنڈک پہنچے۔ لیکن مجھے نا، میں نے اپنی ایک ڈاکٹر ہے، فیملی ڈاکٹر نا، ان سے رجوع کیا۔ میں نے کہا میں آپ کو چیک اپ کروانا چاہتی ہوں، مجھے پینس لگی ہوئی ہیں۔ مجھے کہتے ہیں چلیں آپ آ جائیں، میں آپ کا چیک اپ کر لیتی ہوں۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا، میں نے کہا ہم نے وہاں پہ جانا ہے چیک اپ کروانے کے لیے، تو چلیں نا۔ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں چلو صبح چلتے ہیں۔ میری ڈاکٹر ابھی فیملی کی ڈاکٹر جو تھی نا، وہ گئی بھی تھی آؤٹ آف سٹی سے باہر، تو وہ کہتی تھی آپ آ جاؤ، میں آپ کو چیک اپ کر دوں گی۔ میں نے جب ان کو اپنے سمٹم وغیرہ سارا کچھ بتایا نا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا تھا یہ تو پینس ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ آرٹیفیشل پینس لگ گئی ہیں آپ کو۔ اور پھر اس کے بعد جناب میرا بھی 9واں مہینہ نہیں تھا لگا، 8ویں کے درمیان ہی تھا نا۔ تو تقریباً سنڈے کو میں نے جانا تھا، سنڈے کو ان کا آف تھا ہاسپٹل کا، تو میں نے منڈے کو اگنور کر دیا، ٹیوزڈے کو اگنور کر دیا نا۔ 2 دن اگنور کیا، تو تیسرے دن نا مجھے آرام آ گیا۔ تو بدھ والے دن ہی نا میں گھر میں تھوڑی بہت صفائیاں کر رہی تھی، صفائیاں مین کے تھوڑی سیٹنگ چینج کر تھی، کیونکہ میری 5 کو نا ڈلیوری تھی، تو میں 26 کو ڈاکٹر کے پاس میرے ہسبینڈ فورس کر کے لے گئے کہ مجھے آپ کی نا طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ کا جو کلر ہے نا فیس کا وہ خراب لگ رہا ہے مجھے، مین کے ییلو ہو گیا تھا ایسے ہی۔ تھوڑی دیر بعد نا میری طبیعت خراب ہو رہی تھی، میرے ہسبینڈ کو نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ مجھے نا لے گئی تقریباً 3-4 دن بعد۔ بدھ والے دن میں گئی ڈاکٹر کے پاس، اپنی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس نا، میں نے بولا چلے میں ڈیٹ لے آتی ہوں۔ میں گئی تو وہ مجھے کہتی ہے کہ آپ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، آپ کا جو ہے نا الٹرا ساؤنڈ ہوگا۔ پھر جناب انہوں نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا، تو اس میں پتہ چلا جی میری بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی بھی ہے۔ اور اس کے بعد میں جب اس ڈاکٹر کے پاس آئی، انہوں سے میں نے ریزن پوچھا، میں نے کہا میرے کیا ریزن تھی یہ،
تو وہ مجھے کہتی ہیں آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوا تھا 2-3 سے نا بیبی اندر ہی ڈیتھ ہو گئی ہوئی تھی۔ تو میں نے سوچا یہ ایسا تو نہیں ہے۔ پھر وہ جناب انہوں نے میرا آپریشن کیا تو پتہ چلا میری بیٹی تو بالکل اتنی زیادہ ہیلدی تھی، اتنی زیادہ ہیلدی تھی، ماشاءاللہ بہت پیاری تھی، کوئی کلر اس کا بلو نہیں تھا، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، تو ماشاءاللہ سے وہ بہت زیادہ ہیلدی تھی نا۔ تو میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ پریگننٹ ہو نا تو احتیاط سے ہر چیز کھایا کریں، جیسے کچے چاول کھانے کا دل کرتا ہے، مٹی کھانے کا دل کرتا ہے، اور بعض دفعہ ہم میڈیسن جو کھاتے ہیں اس کا بھی روٹین نہیں ہوتی ہمارے پاس کہ ہم کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں کھا رہے ہیں۔ تو ہمیں ہر چیز احتیاط سے کھانی چاہیے تاکہ یہ حماقت ہم کبھی زندگی میں نہ کریں کہ ہم اپنی اولاد کو ہی کھو دیں نا۔ تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ پریگننسی کا وظیفہ بھی شیئر کروں گی کہ جو پریگننسی میں بہت جلدی کنسیو ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ تو اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں، اور مجھے انشاءاللہ آپ انسٹا پہ بھی ڈی ایم کر کے کچھ نہ کوئی کوسچن پوچھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔